معزز ناظرین اکرام، سب سے پہلے اپنے میزبان کریم اللہ کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں پرخلوص آداب۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے ایک موقر چینل آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک پر چلنے والی ایک ٹاک شو کے حوالے سے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شندور گلگت بلتستان کا حصہ رہا ہے، جس پر چترال اور خیبر پختونخوا حکومت نے بزور طاقت قبضہ جما لیا ہے۔ اس ٹاک شو میں جی بی کے دو سینئر موسٹ جرنلسٹ اور تجزیہ نگار یعنی شبیر میر اور ایمان شاہ صاحب نے شندور کو گلگت بلتستان کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی پروگرام کے میزبان نے قرمبر جھیل کو بھی جی بی کا حصہ ظاہر کیا ہے۔ آگے جانے سے قبل ہم آپ کو اس پروگرام میں پیش کیے گئے خیالات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ اس پروگرام میں کیا کہا گیا ہے۔ شندور کا تنازع آج خبر بھی لگی اور آپ کو پتا ہے کہ شندور انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹ کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ گلگت بلتستان کو شروع دن سے وہاں پہ تحفظات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو آج کی خبر چلی ہے اس کے مطابق شندور کی جو چترال سکاؤٹس ہے وہ اپنے حدود سے آگے آ کے گلگت بلتستان کے ان کے حدود کے اندر بھی کام کر رہی ہے۔ اب جواب سوال ویسا آپ سے پوچھا ہے، آپ کی طرف آنے والے ہیں، میں پچھلے دنوں یہی سوال تھا وہ کیا آیا تو میں اس وقت بلکہ ہم نے ادھر سے ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ آپ کا ولاگ وہاں سے آیا تھا، کلاش تک ہو گیا، کلاش تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو آلریڈی چترال کا قبضہ ہے، کے پی کا بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مطلب میں اس کو قبضہ کیا رہا ہوں جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ گلگت کا جی بی کا حصہ ہے، تو لیکن اب وہاں پہ تو وہ چیزیں تو بورڈ اور چیکنگ اور وہ ساری کے پی کے کی ہے، چیک پوسٹ تو ان کی ہے۔ تو اگر ہمارے ادھر سے ہمارے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ قبضہ ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف سے دیکھا جائے تو ابھی اور انہوں نے نیچے آنا ہے، تو یہ کافی پرانی چیز ہے، میرے خیال میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ اس پروگرام میں اینکر پرسن کے علاوہ شبیر میر صاحب فرما رہے ہیں کہ چترال اور خیبر پختونخوا نے شندور پر قبضہ جما لیا ہے۔ محترم شبیر میر صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی متنازعہ ایشو پر بات کرتے ہوئے یک طرفہ موقف اختیار کرنے سے گریز کیا جائے۔ ایسے مواقع پر کم از کم چترال کا موقف بھی سننا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان شاہ صاحب نے پورا مقدمہ پیش کیا کہ جی بی گورنمنٹ کی نااہلی و کمزوری کی وجہ سے شندور اور دوسرے علاقوں پر خیبر پختونخوا نے قبضہ جما لیا ہے۔ سنیے ایمان شاہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ وہ پورا جی بی کا حصہ رہا ہے، گریجولی وہ آگے بڑھتے گئے، وہ گراؤنڈ کو تقسیم کیا، گراؤنڈ سے اس طرف آ گئے، پھر شندور ٹورنامنٹ کے انتظامات سنبھالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھانا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، قبضہ ظاہر کرنا تھا۔ اب گریجولی ٹاک شو یا میڈیا پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ علاقہ واریت کا شکار ہو کر تاریخی و معروضی حقائق کو مسح کیا جائے۔ جی بی کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید شندور اور کسی حد تک اپر چترال کے مستوج کا علاقہ گلگت بلتستان کا حصہ تھا جسے ان سے چھین لیا گیا ہے، حالانکہ حقائق کچھ اور ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ آج سے 80-90 برس قبل موجودہ گلگت بلتستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، بلکہ انگریز راجگی کے دوران ہنزا الگ ریاست، نگر الگ ریاست اور بلتستان وغیرہ کے علاقے الگ اور آزاد حیثیت میں تھے۔ یہ تو پاکستان بننے کے بعد یعنی 1948 میں موجودہ گلگت بلتستان کا وجود ہوا۔ اس سے قبل یہ پورا خطہ آزاد شاہی ریاستوں یا راجواڑوں پر مشتمل تھا۔ اس سے تاریخ کا کوئی بھی طالب علم انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چترال یا شندور کبھی بھی گلگت بلتستان کا حصہ نہیں رہا ہے، کیونکہ جس طرح ذکر ہوا کہ آج سے 80-90 برس قبل موجودہ گلگت بلتستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ البتہ غزر، یسن، شقومین تا پونیال تک کے علاقے ریاست چترال کے حصے تھے۔ اس پر طویل حکومت کرنے والے خوش وقت ڈائنسٹی کی بنیادیں چترال میں تھیں، جو کہ کٹور خاندان کی ہی ایک شاخ ہے۔ جب 1856 کے بعد ریاست چترال پر شاہ امان الملک برسر اقتدار آئے تو غزر یسن، جسے کھوار زبان میں ورشگوم بھی کہا جاتا ہے، تا پونیال تک کے علاقوں کو خوش وقت سے لے کر اپنے قلمرو میں شامل کیا اور ان خطوں پر کٹور گورنر تعینات کرتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت نامور انگریز افسر الجرنر ڈیورن نے اپنی کتاب سرحدوں کی تقسیم یعنی دی میکنگ آف اے فرنٹیئرز میں کیا ہے۔ وہ 1886 کے دوران گلگت سے براستہ غزر چترال آئے۔ اس سفر میں وہ ورشگوم یعنی یسن میں گورنر سردار نظام الملک کے مہمان ٹھہرے تھے۔ سردار نظام الملک شاہ امان الملک کا ولی عہد اور ان کی جانب سے یسن یعنی ورشگوم کا گورنر تھا۔
ان سب کے تذکرے کا مقصد کٹور یا خوش وقت خاندانوں کے ظالمانہ حکومتوں کو جسٹیفائی کرنا ہرگز نہیں، بلکہ تاریخی حقائق بیان کرنا ہے کہ علاقۂ غزر یسن تا پونیال تک کے علاقے چترال کے اٹوٹ انگ تھے، مگر جب 1852 میں شاہ امان الملک کی رحلت ہوئی تو تخت چترال کے لیے متار کے بیٹوں اور بھائیوں کے درمیان طویل خونریز جنگیں ہوئیں اور اگلے 3 سالوں کے اندر 5 افراد تخت چترال پر برانجما اور قتل یا معزول ہوتے رہے۔ 1895 میں شاہ امان الملک کے بھائی شیر افضل جندول کے حکمران عمرہ خان اور افغان حکمرانوں کی ایما پر بھرپور انداز سے تخت چترال کے حصول کی کوشش کی۔ گو کہ شیر افضل انگریزوں کے کٹر خلاف تھے، مگر پس پردہ افغان امراء اور جندول حکمران اس لیے شیر افضل کو سپورٹ کر رہے تھے تاکہ اس خطے پر انگریزوں کے تسلط کو روکنے کی صورت میں ان علاقوں پر ان افغان حکمرانوں کے لیے قبضہ جمانے میں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ چترال کے خستہ حال و غربت کا شکار ریاست طاقتور افغانیوں یا جندول کے پٹھانوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہتے۔ دیکھا جائے تو شیر افضل اپنی انگریز دشمنی میں افغان و جندول حکمرانوں کا اعلی کار بنے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض شیر افضل اس مہم میں کامیاب ہو جاتے تو شاید چترال آج افغانستان کا حصہ ہوتا، جیسا کہ اس سے قبل نورستان و کنڑ پر افغانستان نے قبضہ کر کے وہاں کی غیر مسلم کمیونٹی کو یا تو قتل کر دیا یا پھر وہ خوف کے مارے مسلمان ہو گئے۔ اسی قبضے کے بعد بہت سارے مسائل جنم لیا، خصوصاً غزر و ورشگوم کی علیحدگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ شیر افضل کی معرکہ آرائی اور ریاست چترال کے حکمرانوں کے درمیان خانہ جنگی کی صورتحال نے انگریزوں کو بھی چترال کے بارے میں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد برستہ شندور انگریز افسران سپاہیوں کے ہمراہ چترال میں داخل ہوئے اور طویل جنگ و جدل کے بعد بالآخر انگریزوں کی فتح ہوئی، جنہوں نے متار امان الملک کے 14 سالہ بیٹے شجاع الملک کو تخت چترال پر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ ہی علاقۂ مستوج، غزر، ورشگوم تا پونیال تک کے علاقوں کو ریاست چترال سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مستوج کی ذمہ داری کٹور خاندان ہی کے کسی اور فرد کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ غزر وغیرہ کا انتظام گلگت کے پولیٹیکل ایجنٹ کے سپرد ہوا۔ 1910 کے بعد کافی داغ و دو سے مستوج کو پھر سے ریاست چترال کے ساتھ ضم کر دیا گیا، جبکہ علاقۂ ورشگوم، غزر وغیرہ کو بدستور الگ رکھا گیا۔ انہی تاریخی حقائق کو مد نظر رکھ کے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ غزر اور ورشگوم وغیرہ کو چترال سے الگ کرنا اس کی ثقافت و ادب اور تاریخی حیثیت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، جو انگریزوں نے اس قوم کے ساتھ کیا، اور اس کا خمیازہ ہم نفرت و عداوت کی صورت میں بھگت رہے۔ جاتے جاتے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان اور چترال کی عوام کو یہ حقیقت بھی سمجھنی ہوگی کہ چترال پاکستان کا قانونی و آئینی حصہ ہے، جبکہ گلگت بلتستان ایک متنازعہ خطہ، لہٰذا جو باؤنڈریز سٹل علاقوں کے لیے 1947 کے بعد کھینچی گئی ہے، اس پر رد و بدل کشمیر کا مسئلہ حل ہونے تک ممکن نہیں۔ اس لیے میڈیا میں آنے والی افواہوں اور بے بنیاد مفروضوں پر کان نہ دھری جائے۔ شکریہ۔